ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو دلوں کے بیت خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ٹیکنالوجی کے استعمال نے انسان کو عروج اور ترقی کے اعلیٰ مقام پر لا کھڑا کیا ہے۔ یہ سبھی چیزیں حیران کن ہیں، تاہم ہمارا یقین ہے کہ یہ سبھی ترقی اور عروج اللہ کی طرف سے انسان کو عطا کی گئی ہے، کیونکہ اللہ پاک نے انسان کو یہ سبھی چیزیں بنانے اور انہیں ایجاد کرنے کے لیے علم اور عقل کی دولت سے مالا مال کیا ہے۔ لیکن اس ماڈرن ٹیکنالوجی کو تخلیق کرنے والوں کا کہنا اس سے کچھ مختلف ہے۔ ان کے مطابق یہ ٹیکنالوجی اور ترقی انہیں دجالی، کالے جادو اور شیطان کی طرف سے ملی ہے۔ آج سائنس اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ایک انسان تو بنایا جا سکتا ہے، مگر لاکھ کوشش کے باوجود اس میں روح داخل نہیں کر سکتے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے سائنس آج تجربات کے ذریعے جو چیز ثابت کر رہی ہے، اسے آج سے 1400 سال پہلے اللہ نے قرآن مجید میں پیش کیا ہے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے قبل آپ سے التماس کی جاتی ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجئے، کیونکہ آپ کو دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ سانس جانداروں کے لیے اس قدر ضروری ہے، اگر دماغ کو چند منٹ آکسیجن نہ ملے تو یہ فقط ایک لمحے سے زیادہ کچھ نہیں۔ بدن کا تمام نظام ریت کے محل کی طرح زمین بوس ہو جائے گا۔ سانس جسم میں آکسیجن دینے کا واحد ذریعہ ہے۔ ضرورت کے وقت سانس کا زیرو بوم آکسیجن کی مقدار کو کم اور زیادہ کرتا ہے، پھر خون اس آکسیجن کو دل کے پمپ ہاؤس سے بدن کے تمام عضو تک پہنچاتا ہے۔ سانس جسم سے گندے مادوں کو کاربن ڈائی آکسائڈ کی صورت میں اخراج کا کام بھی کرتی ہے۔ اگر یہ ڈوری ٹوٹ جائے تو روح کا جسم سے رشتہ یوں ٹوٹ جاتا ہے جیسے کبھی شناسائی ہی نہ تھی۔ جس زمانے میں قرآن مجید نازل ہوا، اس وقت لوگوں کا خیال تھا کہ جو شخص بلندی کی طرف جائے گا اسے زیادہ تازہ ہوا، زیادہ فرحت اور زیادہ خوشی نصیب ہوگی۔ لیکن جدید دور میں جب انسان نے ہوائی جہاز کو ایجاد کیا، وہ 30-40 ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرنے لگا تو اسے پتہ چلا بلندی پر جاتے ہی نسبتاً کم آکسیجن مہیا ہوتی ہے اور سانس لینے میں بہت دشواری ہوتی ہے۔ اسے شدید گھٹن سے بچنے کے لیے ہوائی جہاز میں مصنوعی آکسیجن لے جانے کا انتظام بھی کیا جاتا ہے۔ اس لیے طب جدید کی تحقیق نے یہ ثابت کیا ہے بلندی پر آکسیجن کی کمی کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اس سائنسی حقیقت کی طرف اشارہ اس بات کا واضح ثبوت ہے۔ یہ قرآن کسی انسان کا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت یہ حقائق دریافت نہیں ہوئے تھے اور سائنس آج انہیں ثابت کر رہی ہے۔ سائنس ہو یا معاشیات ہو یا تاریخ، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں کوئی واضح ہدایت نہ دی ہو۔ قرآن محض مذہبی اور دینی کتاب نہیں بلکہ اہل جہان کے لیے ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ مائکروسکوپ کی ایجاد کے بعد آج سائنس یہ ثابت کرتی ہے ہر جاندار کے خلیے کا 90% حصہ پانی سے بنا ہے، لیکن قرآن نے یہ بات آج سے 1400 سال پہلے کہہ دی تھی۔ ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا، پھر تم ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اسی طرح روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والا لوہا زمین کی پیداوار نہیں ہے، یہ زمین سے باہر سے آیا ہے۔ سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے۔ ہزاروں سال پہلے خلا سے ایک میٹرائٹس زمین کی طرف پھینکا گیا تھا، جس پر زمین سے لوہے کی پیداوار دیکھنے میں آئی۔ اللہ نے قرآن میں یہ بات اس طرح بتائی، بے شک ہم نے لوہا لوگوں کے فائدے کے لیے اتارا جو اپنے اندر زور اور طاقت رکھتا ہے۔ سائنس اس بات کو ثابت کر رہی ہے آسمان ہماری زمین کے ٹیمپریچر کو کنٹرول کرتا ہے۔ سورج کی ایسی شعاعیں جو زمین کے لیے نقصان دہ ہیں، آسمان پر موجود لیئرز ایسی نقصان دہ شعاعوں کو روک لیتی ہیں۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا، مگر یہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ پہاڑ زمین کو خوبصورتی کے علاوہ اسے بکھرنے سے بھی بچاتے ہیں۔ یہ پہاڑ زمین کو ایک جگہ جمائے ہوئے ہیں، اگر یہ نہ ہوں تو زمین ادھر ادھر کھسکنے لگے گی۔ اس کی جڑیں زمین میں ہماری سوچ سے بھی زیادہ گہری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کیا یہ کسی معجزے سے کم نہیں؟ ہم نے زمین کو فرش کی طرح بنایا اور پہاڑ کو کیلوں کی طرح اس میں گاڑ دیا۔ زمین اور آسمان تخلیق کے بعد کائنات
بات مستقل بڑھ رہی ہے۔ یہ بات 20ویں صدی کے اسٹیون ہاکنگ نامی سائنسدان نے کہی ہے۔ اس سے پہلے دنیا اس بات کا تصور بھی نہیں رکھتی تھی۔ اللہ نے قرآن مجید میں 1400 سال پہلے ارشاد فرمایا، آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور بے شک ہم اس میں وسعت دینے والے ہیں۔ سورج کی روشنی تمام جانداروں کے لیے ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سورج اپنے مدار میں حرکت کرتا ہے۔ 19ویں صدی تک دنیا اس بات کو مانتی تھی یہ سورج ایک جگہ پر کھڑا رہتا ہے جبکہ سیارے اور زمین اس کے گرد گردش کرتے ہیں، لیکن یہ تھیوری غلط ثابت ہوئی۔ اب سائنس کہتی ہے کہ سورج بھی اپنے مدار میں گردش کرتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے، سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ جھوٹ بولنا انسان کی ایک فطرت ہے۔ جدید سائنسی تحقیق کے بعد اب اس نتیجے پر پہنچی ہے پیشانی کے ذریعے جھوٹ کو پکڑا جا سکتا ہے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ جب کوئی بھی انسان جھوٹ بولتا ہے اس کی پیشانی کی طرف دماغ میں ایک سرگرمی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات قرآن میں اس طرح بتائی گئی ہے، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، وہ پیشانی جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ درد محسوس کرنے کی صلاحیت ہماری پوری جلد میں موجود ہے۔ یہ بات 19ویں صدی میں سائنس نے ثابت کی۔ اس سے پہلے سائنس کہتی تھی درد دماغ کے ذریعے محسوس کیا جاتا ہے، جبکہ قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا جب ان کے بدن کی کھال گل جائے گی تو اس کی جگہ دوسری کھال پیدا کریں گے تاکہ وہ خوب عذاب کا مزہ چکھیں۔ اللہ بڑی قدرت رکھنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مجید میں ہر مرض کے لیے شفا موجود ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے۔ تمام دنیاوی اور آخرت کے مسائل کا حل قرآن میں موجود ہے۔ ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے گا۔ آپ سے ہوگی ملاقات اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔